اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 9 سے۔ یوم، جس دن، یجمعکم، وہ جمع کرے گا تمہیں، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ذالک، یہی ہے یوم التغابن، تغابن کا دن یعنی نقصان کا دن۔ اور یوم الجمع اور یوم التغابن یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے یہ دو نام ہم اس سورے میں دیکھتے ہیں۔ اور یوم الجمع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اول اور آخر سارے انسانوں کو یعنی ایک ہی میدان میں جمع کر دیا جائے گا، سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، اور جب فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سن سکیں گے، اور ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی اور پھر یہ اس طرح ہوگا کہ وہاں پہ وہ آواز بھی سن سکیں گے جو فرشتہ آواز لگائے گا، اور نگاہ بھی آخر تک پہنچے گی، بیچ میں ایسی درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے رکاوٹ ہوگی کہ آگے کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھ سکتے۔ تو سارے لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور جیسے سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ وہی دن ہوگا جس میں سب اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہنا ہوگا۔ یعنی اس دن کی کیفیت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا رہنا ہوگا، پیش کیا جائے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچا دے۔ ذالک یوم التغابن، یہی نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ تغابن غبن سے آیا ہے، جیسے اردو میں ہم غبن کہتے ہیں نا، تو غبن کا دن، ہار جیت کا دن، نقصان کا دن، خسارے کا دن۔ یہاں پہ جو جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں نا، ان کی بھرپائی کسی نہ کسی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چیز میں ہار گئے، موقع ہے، چانس ہے، دوبارہ اس ہار کو ہم جیت میں بدل سکتے ہیں۔ یہاں کی ہار ہمیشہ ہار نہیں رہتی، لیکن اگر اس دن کوئی ہار گیا تو وہ ہمیشہ نقصان میں اور خسارے میں رہے گا، اور اسے غبن کا دن بھی اس لیے کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی روپیہ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ اس دن جن لوگوں کا حق تلفی اس نے کی ہوگی انہیں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک انسان، وہ اس کے پاس نماز بھی ہے، اپنی نماز لے کے جا رہا ہے، روزے بھی اس کے پورے مکمل ہے، زکوٰۃ اس نے پوری ادا کی ہے، اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ وہ وہاں جا رہا ہے، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ وہ پیچھے کیا عمل کیا کرتا تھا؟ بہتان لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبانوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ یہ زبان سے ہم کتنے بیٹھے بیٹھے لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں، اس کا چکر اس کے ساتھ، میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا، تو بہتان اگر لگا دیتے ہیں ناحق ہے تو پھر دیکھیں وہاں پہ غبن ہو جائے گا، یعنی جس پہ بہتان لگایا تھا وہ آ کے ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ جتنی بھی نیکی ہیں وہ سب اٹھا کے لے کر جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، اور آپ دیکھیں کس طرح زمینیں ہڑپ لیتے ہیں، جائیداد، بھائی جو ہے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، اس طرح کئی چیزوں میں جو مال ہے اس کو ناحق ہڑپ لیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ چیزیں یہاں نہیں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس دن یہ حقدار بن کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، تو اب ان کو ان کا حق دلانے کے لیے وہاں پہ نہ کوئی روپیہ، نہ پیسہ، نہ ایسی کوئی کرنسی نہیں ہوگی کہ وہاں پہ بدلہ کس طرح دیا جائے گا، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔
تصور کریں کہ اگر اس طرح کے گناہ کیے ہیں، اگر کسی پہ تہمت لگائی ہے یا کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، ہم نے کسی کو مارا ہے، تو دیکھیں کہ وہ ہماری اتنی محنت سے پڑھی ہوئی نمازیں، ہمارے روزے، کتنے مشکل سے روزے ہم رکھتے ہیں، یہ سارا ثواب، یہ ساری نیکی ان کو دے دی جائیں گی، لیکن پھر بھی حقدار کھڑے ہوں گے وہاں پہ جن کے حق ہم نے مارے ہوں گے، اور پھر یہاں اس انسان کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو اب کیا کریں گے؟ ان کی گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ کہاں اس کے پاس اتنی ساری عبادات تھی، نیکیاں تھی، وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، الٹا اور ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے اور اس طرح اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اسی لیے بہت سنبھل کر، بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ورنہ وہ قیامت والے دن ہماری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ یہی تو سب سے بڑا خسارہ ہے نا، وبن کا دن، یعنی اتنی نیکیوں کے ساتھ آیا، اصل مالک ہے یہ ان چیزوں کا، اور وہی ان چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے آج اس دنیا میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنی زبان پہ تھوڑے سے تالے لگا لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، کیونکہ اگر کہیں غصے میں آ کر یا جذبات میں آ کر ہم کچھ کہہ دیں گے یا کسی کا حق ماریں گے تو قیامت والے دن کتنی بڑی رسوائی ہوگی، سب سے بڑا خسارہ۔ اسی لیے اسے ہار جیت کا دن کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے، اس لیے ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6569 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو وہاں اس جگہ پر ہوتا، اسے وہ جگہ ملتی تاکہ وہ دیکھ کر اور وہ زیادہ شکر کرے، اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے بھی اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہ جگہ ملتی تاکہ وہ دیکھ کر اس کے لیے بھی نہ اسے حسرت ہو اور اسے افسوس ہو۔ اور واقعی دیکھیں کہ پھر وہ جو شکر نکلے گا نا جنتیوں سے، کہ جنت میں بیٹھے ہیں اور ان کو دکھایا گیا کہ اگر تم نے نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا وہ جہنم میں وہ ٹھکانہ ہوتا، اس لیے تو وہ اتنی زیادہ شکر ادا کریں گے۔ اور جہنمیوں کی تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ یا اللہ کیا ان پہ وہ بیتتی ہوگی کہ جب وہ دیکھتے ہیں جنت میں اپنا ٹھکانہ، کہ اگر ہم نے فرما برداری کی ہوتی، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، اگر ہم شرک اور کفر نہیں کرتے تو آج ہم بھی جنتوں میں ہوتے، اب وہ جہنم میں پڑے ہیں۔ تو اس وقت پہ یہ ہوگا کہ جو جنت میں داخل ہوگا اور وہ جو گھر جو جہنمیوں کے تھے، یہ جنت والے پھر اب اس کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ وہ تو جہنم میں پڑے ہیں اور ان کا مکان یہاں پہ، ان کی جو جگہ تھی، ان کے گھر تھے، وہ خالی پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب جہاں یہ جنتیوں کو ان کے مالک بنا دیں گے، تو یہ اسی لیے اتنا بڑا نقصان اور خسارے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے، اس دن کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کوئی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے۔ جس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم، بلکہ اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس ظلم کے بدلے وہ لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث والیوم نمبر 32449۔ تو آج معاف کروا لیں اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ ابھی ہم سب کے پاس موقع ہے، چانس ہے ہمارے پاس، ابھی ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، تو لوگ کیا کریں، جائیں اپنے جس کے بھی ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے ایک ساتھ جب رہتے ہیں تو کوئی بات پہ انبن ہو کے اس طرح سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن کے پہلے معاف کروا لیں اپنی چیزوں کو، کیونکہ وہ دن پھر وہاں کسی کی یہ چیزوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نیکیاں دے دینی ہوگی ہماری ساری، اور اس کے بعد بھی اگر حقدار کھڑے ہوں گے تو ان کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین یا رب۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر،
وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کرے صالح، اچھے عمل کرے، یکفر تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، عنہ اس سے، سیئاتہ برائیاں اس کی۔ تو جو کوئی ایمان لائے گا، اور ایمان کے بعد فوراً ہی آپ دیکھیں ہمیشہ عمل صالح کا ذکر آتا ہے، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو جو ایمان بھی لاتا ہے اور ساتھ میں اچھے نیک عمل بھی کرتا ہے، تو دیکھیں اس کا اللہ تعالیٰ کیا اجر فرماتے ہیں، یکفر عنہ، اللہ تعالیٰ پھر دور کر دے گا اس سے برائیاں اس کی، ویدخلہ اور داخل کرے گا اس کو جناتین ایسے باغات میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابداً ہمیشہ، یعنی کبھی ان کو پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ موت ہوگی، نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا، نہ ہی وہ نعمتیں ان سے چھینی جائیں گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ اس کامیابی کے لیے ہم نے محنت کرنا ہے، اس کامیابی کے لیے ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ بڑی کامیابیاں ان کو ملی ہوں گی، اور قیامت والے دن کس طرح مفلس ہو جائیں گے، ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا ہے۔ تو یہ اصل کامیابی ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، ایک تو کفر بھی کیا، انکار بھی کر دیا، اور پھر اس کو جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس المصیر اور برا ہے وہ ٹھکانہ، یعنی ایسا ٹھکانہ جس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کا ٹھکانہ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آگ سے، آمین یا رب۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 11، ماں نہیں اصابہ پہنچتی، من کوئی مصیبت، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو دیکھیں واقعی بڑی اس میں نا ایک عقیدے کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ تو ہم کس طرح بیٹھے بیٹھے دیکھیں باتیں بنا دیتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ شادی نہیں ہوتی تو شاید اس کی طلاق نہیں ہوتی، یا وہ باہر نہیں نکلتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یا کس طرح کی ہم اس باتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات پہ ہمیں ایمان لانا ہے کہ مصیبت جو ہے نا، اصل میں جو مصیبہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے، لفظی معنی جو ہے نا، پہنچنے والی چیز، یعنی وہ پہنچ کر ہی رہے گی، یعنی جو تیر جو سیدھا نشانے پر جا کر لگتا ہے نا، اس طرح۔ تو یہ مصیبت اسی کے لیے تھی، اسی تک پہنچنی تھی، ایسے نہیں کہ یہ بس کہیں اور جانا تھا، راستے میں یہ تھا تو بس یہ مصیبت اس کو لگ گئی، نہیں۔ ہر کسی کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے، اور وہ اسی کو پہنچنی تھی، یعنی وہ اس کو پہنچ کر رہے گی، وہ ٹال نہیں سکتے۔ تو اب دیکھیں اس پہ ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم ریزنز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ، کہ شاید اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، شاید میں وہ کر دیتی تو یہ نہیں ہوتا، وہ ہونا ہی تھا، چاہے کچھ بھی کر لے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے، جو نصیب میں لکھی ہے نا، وہ پہنچ کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا، زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ کام اللہ کو بہت آسان ہے، یعنی لکھا ہوا تھا، اب یہ ٹل نہیں سکتا تھا، یہ پہنچنی تھی۔ اب مصیبت دیکھیں، یعنی ہر کسی کی مصیبتیں مختلف ہوتی ہیں، آزمائشیں جو مصیبت ان پر آتی ہے، کوئی اولاد کی طرف سے مصیبت میں ہے، کوئی صحت کی طرف سے، کوئی مال کی طرف سے، کوئی جاب کی وجہ سے، کوئی بیٹیوں کی وجہ سے، تو جو بھی مصیبت ہے تو یہ لکھی ہوئی تھی، یہ اسی طرح ہونا تھا۔ تو دیکھیں جب یہ بات ہم سمجھ جاتے ہیں نا، یہ بات یعنی یہ ہونا ہی تھا، تو پھر ذرا دل کو سکون آ جاتا ہے کہ یہ تو ٹلنے والی تھی ہی نہیں۔ تو اب انسان کے یہ ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو آنی ہی تھی نا، تو اب اس کے بعد کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا کریں؟ اب یہ آنی تھی، اب تو پہنچنی تھی، تو پہنچ گئی، اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں، کوئی چیخ و پکار نہیں،
کوئی گلا شکوا نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کیوں میرے ساتھ ہوا ہے، نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی۔ اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، ورنہ مصیبت تو انسان کو ہلا کے چھوڑ دیتی ہے۔ پکا پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ تو جو ریئل ایمان والا ہے، جس کا ایمان ہے نا، تو پھر وہ اس وقت پہ نا جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا سے راضی رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ضرور آزمائے جائیں گے، ضرور بضرور، خوف یعنی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی مالوں کی کمی سے۔ تو خوشخبری دے دو، فرمایا کہ خوشخبری دے دو کنہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو مصیبت آتی ہے تو کیا کرنا ہے کہ مصیبت کے وقت پہ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ صبر، سب سے پہلی چیز۔ اگر کوئی بھی بری خبر ملی ہے، چاہے وہ اپنے کوئی پیارے کے فوت ہونے کی خبر ہے، کسی کی جدا ہونے کی خبر ہے، یا کوئی بیماری کی کوئی بھی خبر ہو، تو سب سے پہلے صبر۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ ان دا صدمۃ الاولیٰ، یعنی جو بالکل جب صدمہ لگا، جب چوٹ لگی ہے، تب ہی صبر کر کے دکھانا ہے۔ پہلے تو خوب گلے شکوے کر لیتے ہیں، چیخو پکار کر لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، جب دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ پہلے جیسے ہی کوئی خبر ملی ہے تبھی سے صبر، یعنی کوئی گلا نہیں اللہ سے، کوئی شکایت نہیں، کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک ایمان والا نا، چاہے کتنی ہی بڑی اسے کوئی بری خبر کیوں نہ مل جائے، اس وقت پہ وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اس وقت میں بھی وہ اپنے رب کی تعریف ہی بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیوں اللہ کے اذن سے یہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیوں اللہ کے اذن سے یہ آتی ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی نرم کرنا چاہتا ہے، اس کو جھکانا چاہتا ہے، اس میں عاجزی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی ضمیر کو جگانا چاہتا ہے۔ وہ ضمیر جو غافل ہے، جو سویا پڑا ہوا ہے، تو اس کو جگانے کے لیے، کیونکہ انسان کبھی کبھار اتنا غافل ہو جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اسے لوٹ کر جانا ہے۔ اپنی نعمتوں میں، اپنی خوشیوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، گھر، بچے، یہ ساری چیزوں میں، اور کبھی کبھار اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ مصیبتیں بھیج کر اس کو ایک عاجز انسان بناتے ہیں۔ تکبر کو دور کرنے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا آتا ہے کہ سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ اب اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو کوئی تو اس مصیبتوں میں ایمان کے ساتھ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ ایسے لوگ جو اس کو ایک پازیٹیو انداز میں لیتے ہیں کہ میرے رب کی رضا ہے تو میں راضی ہوں، میرے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اگر میرا رب مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس حال میں رہنے کے لیے راضی ہوں، کیونکہ آزمائشیں تو آئیں گی، یہ دنیا ہے، ہر کسی کو آزمایا جائے گا، اور سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو آزمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھیں۔ تو جو لوگ پھر اس طرح صبر سے کام لیں گے مصیبتوں میں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہدی قلبہ، تو وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، یعنی جب وہ مصیبتوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ جب اپنے رب کی رضا سے راضی رہتا ہے، وہ اپنے رب پر اور اس کا ایمان اور توکل بڑھ جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ پھر تھام لیتے ہیں، ایسے جیسے کسی نے دل پہ مرہم لگا دیا ہو، ایسے جیسے کسی نے دل کو تھام لیا ہو، کوئی نیگیٹیوٹی دل میں نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان والوں کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ پتھر دل بن جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے، انہیں صحیح سوچنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ نیگیٹیوٹی ختم کر دیتا ہے، ان کو بہکنے نہیں دیتا، ان کے دل کو تھام لیتا ہے۔ کون؟ جو مصیبتوں میں ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان یہ رکھے کہ جو میرے نصیب میں ہونا تھا وہ تو ہونا ہی ہے، میں اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہوں، یا اللہ تیرے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے دلوں کو کس طرح تھام لیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اور آزمائشیں، مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسان کو مضبوط بنائیں، اس لیے بھی آتی ہے کہ انسان کے درجوں کو بلند کرے. تو ان مصیبتوں میں کئی لوگ تو ایمان ان کا اور بڑھ جاتا ہے. ریئلی ان کے پر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اور زیادہ ان کے ایمان اور ان کے توکل میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور کئی لوگ انہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا، اب ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں کہ جب ان کے کوئی پیارے فوت ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کر کے دکھاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے. تو کیا اب ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے معاملات ہونے چاہیے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ایک مومن نہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، یہی تو مومن ہے. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے اور ہر حالات میں الحمدللہ کہنے والا بنائے. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت پہلے، میرے خیال سے 10-15 سال پہلے، ہاسپٹل کا ہی قصہ ہے. کوئی میری جاننے والی فرینڈ تھی سعودی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ آئی سی یو میں تھی، اور میں ملنے کے لیے اس کے پاس جب گئی آئی سی یو میں تو پتہ چلا کہ وہ آئی سی یو میں ہے اور ملٹیپل فریکچرز ہوئے اسے، اور اسی ایکسیڈنٹ میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا. اور یہ یعنی طلاق شدہ تھی، یعنی ہسبینڈ کا بھی ساتھ نہیں تھا، وہ ایک بیٹے کا سہارا تھا، وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا. اور اب یہ یعنی ہینڈی کیپ، یعنی یہ چل پھر بھی نہیں سکتی، یعنی بیڈ پہ ہے، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکے گی، اور ملٹیپل فریکچر آئی سی یو میں پڑی ہے. اور میں جب ملنے گئی ہوں، دوسرا دن ہی تھا، دوسرا دن، اور میں ملنے گئی ہوں تو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ الحمدللہ علی کل حال. میں واقعی یعنی دنگ رہ گئی کہ ان کے دیکھیں نا، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ میرا ایک لوتا ایک بیٹا، جوان بیٹا، اسے بھی اللہ نے لے لینا تھا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، کچھ ہی نہیں. الحمدللہ علی کل حال. یہاں پر ہم جنازوں کے لیے جاتے ہیں، جنازوں کی نماز ہوتی ہے تو لیڈیز سائڈ پہ عورتیں بھی آتی ہیں، تو ان کے گھر کی عورتوں کو جب دیکھتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، اتنی یعنی سکون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں رو رہی ہیں، روتی ہیں، چیخ پکار نہیں کرتی. اور جب بھی کوئی ان سے بات کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی اللہ سے ناراضگی نہیں. نعوذ باللہ، جیسے ہم انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں. وہ تو امتحان کا وقت ہے، انسان دکھائے کہ یا رب تیری رضا میں راضی ہوں، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یا تو ہمیں یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہیں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، یا نہیں تو اگر ہمارا ایمان کمزور ہو تو یہ مصیبتوں سے کئی لوگ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی مصیبتوں میں ایک سچا مومن بن کے کھڑے رہنے کی طاقت دے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم